सामीन और नाजरीन, आप सब पर मेरे खुदा का सलाम। इस वीडियो का मौजू है जाहिद अली खान साहब की सच्चाई कुरान से साबित हो गई और जंबा साहब बौखला गए। जंबा साहब का हर पैरोकार इस हकीकत को अच्छी तरह जानता है कि जंबा साहब कुरान करीम की सूरत अल-हाका की आयत 45 पर पुख्ता ईमान रखते हैं। इस आयत में कहा गया है कि मामूरियत का झूठा दावा करने वाला कोई शख्स अपने दावे के बाद 23 साल तक जिंदा नहीं रहता और खुदा ताला उस जुर्म की वजह से उसे 23 साल के अंदर अंदर हलाक कर देता है। जंबा साहिब का यह भी मानना है कि अगर कोई मुद्दई अपने दावे के बाद 23 साल की जिंदगी पा लेता है तो वो जरूर सच्चा होता है। मुलाजा फरमाइए जंबा साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई मुल्हिम अपने इल्हामी दावा के बाद 23 साल की ज़िंदगी को पा लेता है, यानी आसम की तबी ज़िंदगी, आपके दावा के बाद की जो तबी ज़िंदगी है 23 साल की, अगर वो मुल्हम या इल्हामी दावा करने वाला इतनी ज़िंदगी अपने इल्हामी दावा के बाद अगर वो पा लेता है, तो हम कुरान करीम की आयत की रोशनी में उसके दावे को भी सच्चा समझेंगे कि वो भी अपने दावा जो है इल्हामी उसमें सच्चा है। खाकसार ने जब 24 अगस्त को अपने वीडियो मैसेज में जंबा साहब से सवाल किया कि जनाब आप खुद अपनी तकरीर में एतराफ कर चुके हैं कि जाहिद खान साहब के दावे को 30 बरस गुजर चुके हैं, तो फिर आपने जो कुरानी मयार बताया है उसके मुताबिक तो जाहिद अली खान साहब सादिक करार पाते हैं, तो फिर आप उनकी सच्चाई तस्लीम क्यों नहीं करते? ये एक ऐसा दंदान चिकन सवाल था कि जिसका जंबा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन खुए बदरा बहाना बिसियार के मुताबिक मुलाजा फरमाइए कि जंबा साहब कैसी कल्टी खाते हैं। जंबा साहब का क्लिप पेश खिदमत। अतहर अली साहिब अपने जवाब के शुरू में कहते हैं कि किसी दोस्त ने मुझे आपकी 16 अगस्त की तकरीर पार्ट 2 का एक लिंक भेजा था। मुबाले के चैलेंज के जवाब से पहले किबला जनाब जाहिद अली खान की तरफ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं पर्सनली। इसी तकरीर में आपने तस्लीम किया कि जाहिद अली खान अपने नबूवत के दावा के हवाला से 30 साल से कायम हैं, तो फिर सूरत अल-हाका की आयत 45 उनके बकौल 44 हमारे जमाती अहमदिया के मुताबिक वो आयत 45 है। वलाउ तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील के मुताबिक आपको उनकी सदाकत के मुतालिक क्या शक बाकी रह जाता है? आप इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल के जवाब में मैं अतहर अली साहब से मेरी गुजारिश है कि खाकसार ने जाहिद अली खान के हवाले से ऐसा कहते लोगों को सुना है। मेरे पास उनकी या उसकी 30 साल नबूवत का कोई सबूत नहीं है। लोग कहते फिरते हैं, मैंने भी ये लोगों का कहा। सामीन और नाजरीन, आपने सुन लिया। जंबा साहब फरमाते हैं कि उनके पास जाहिद अली खान साहब के 30 साल अरसा नबूवत का कोई सबूत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि वो जाहिद अली खान साहब की सच्चाई को देखकर फौरी तौर पर अपने पेश करदा कुरानी मयार से मुनहरिफ नहीं हो गए, बल्कि वो कहते हैं कि सदाकत का ये मयार तो दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास जाहिद अली खान साहब के दावे पर 30 साल गुजर जाने का कोई सबूत नहीं। जंबा साहब ये बयान देकर अपनी गर्दन एक ऐसे शिकंजे में फंसा चुके हैं कि जहां से उनका बच निकलना मुमकिन नहीं। शिकंजा यह है कि जनाब अगर आपके सामने सबूत और शहादतें पेश कर दी जाएं कि जाहिद अली खान साहब को खुदा से हम कलामी और उसकी जियारत पर 30 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, तो क्या आप जाहिद खान साहब की सच्चाई पर ईमान ले आएंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं, जबकि आपकी अपनी पेश करदा आयत के मुताबिक कुरान उनकी सच्चाई का गवाह है। हर बाशाऊर समझ सकता है कि जंबा साहब को जाहिद साहब की सच्चाई तस्लीम करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये
کہ ان کے عرصہ نبوت پر 30 سال کا عرصہ گزرنے کا ثبوت اور گواہی، اس کے بعد جمبا صاحب کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ بولیے جمبا صاحب، اور با آواز بلند کہیے کہ ثبوت ملنے پر آپ زاہد علی خان صاحب کی صداقت مان لیں گے۔ میں آپ کے اعلان کا منتظر ہوں تاکہ آپ کو ثبوت بھیج سکوں۔ سامعین و ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا پہلو پیش کرتا ہوں کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ جمبا صاحب زاہد علی خان صاحب کی سچائی سے انکار کرنے کے لیے قرآن کریم، جسے یہ دائمی شریعت تسلیم کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مانوی تحریف میں کرنے سے باز نہیں آئے۔ دیکھیے کہ موصوف اپنے ہی پیش کردہ قرآنی معیار کی دھجیاں کس طرح بکھیرتے ہیں، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ جمبا صاحب ایسے نفس پرست انسان ہیں کہ یہ اپنی خاطر قرآن کو بھی بیچ دیں گے، حالانکہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ تم چند سکوں کی خاطر قرآن کی آیات کو مت بیچو۔ جمبا صاحب نے اس واضح حکم کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی ہی پیش کردہ آیت ولو تقول علینا بعض الاقاویل کو توڑ مروڑ کر اس کا ایسا ملغوبہ بنایا کہ رتی بھر عقل رکھنے والے انسان بھی ایسے فریب اور دغا بازی سے پناہ مانگے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، جمبا صاحب اس آیت کے زاہد خان صاحب پر چسپاں ہونے سے ڈر کر کیسی دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ دوسری بات یہ کہ سورت الحاقہ کی آیت 45 بلاؤ تقول علینا بعض الاقاویل کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ کے نبوت کے زمانوں کو وہ مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں استعمال کر سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا نبی مانتا ہو، وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی ایک سچی الہامی کتاب مانتا ہو۔ لیکن جو مدعی نبوت کرمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کتابیں لکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر حملے کرتا پھر رہا ہو، اور وہ قرآن کریم کو بھی نہ صرف منسوخ کرتا پھر رہا ہو بلکہ اس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک کی خالص الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 قسم کا کلام ہے۔ اس میں 10-20% اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، باقی سارا کلام جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مذکورہ سوال کرنے والے زاہد علی خان کے نمائندے اطہر علی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سورت الحاقہ کی آیت 45 بلاؤ تقول علینا بعض الاقاویل کو اس قسم کا، یعنی زاہد علی خان ایسا مدعی نبوت اپنی نبوت کی صداقت میں ہرگز پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا پھر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ زاہد علی خان جیسا مدعی نبوت سورت الحاقہ کی آیت 45 بلاؤ تقول علینا بعض الاقاویل کو اپنی صداقت کے حق میں استعمال نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جمبا صاحب اپنی عادت کے مطابق زاہد علی خان صاحب پر صریح بہتان لگا رہے ہیں کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ تو ان سے اور دیگر تمام انبیاء سے، حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے بھی عالم ارواح میں ملاقاتیں کر چکے ہیں اور ان سب کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ موقع اس بحث کے چھیڑنے کا نہیں، صرف جمبا صاحب کا کذب واضح کرنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جمبا صاحب کے مکر اور چالاکی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کی وہ آیت دکھائیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس آیت کا اطلاق امت محمدیہ سے باہر کے مدیان نبوت پر نہیں ہوتا۔ میرا چیلنج ہے کہ عبدالغفار یا کوئی اور مائی کا لال قیامت تک ایسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جمبا صاحب ایسی کوئی حدیث پیش کر دیں جس میں بیان کیا گیا ہو کہ سورۃ الحاقہ کی اس آیت کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو قرآن کو دائمی شریعت تسلیم کرتے ہیں
اور امت محمدیہ کے اندر مبعوث ہوتے ہیں۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جمبا صاحب اپنی روحانی ماں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کوئی ایک ایسی تحریر پیش کر دیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل کا اطلاق ایسے محلم پر نہیں ہوگا جس کا تعلق امت محمدیہ سے نہ ہو۔ میرا چیلنج ہے کہ جمبا صاحب اور ان کے سارے پیروکار مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔ یہ سارے مر جائیں گے لیکن نہ قرآن کی آیت پیش کر سکیں گے، نہ کوئی حدیث اور نہ ہی مرزا صاحب کی کوئی تحریر۔ اگر یہ میرا چیلنج نہیں توڑ سکتے تو پھر مرزا طاہر احمد کا جمبا صاحب کے خیالات کو شیطانی وساوس قرار دینا درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک امر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمبا صاحب کے اندر قرآن، حدیث اور مرزا صاحب کی تحریرات کو سمجھنے کی اہلیت ہی موجود نہیں۔ تھوتھے چنا باجے گھنا کے مطابق اپنے آپ کو امام علم و حکمت کہنے سے کوئی شخص علم و حکمت کا امام نہیں بن جاتا، بلکہ اسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا کہتے ہیں۔ ہر باشعور انسان کا ضمیر گواہی دے گا کہ جمبا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا جرم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور اسے 23 سال سے پہلے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہتا جو اس جرم کے ساتھ کچھ اور جرائم کا اضافہ کر دے۔ یعنی ایک جرم یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، دوسرا جرم یہ کہ قرآن پاک کو خدا، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانے، تیسرا جرم یہ کہ تمام مذاہب اور شریعتوں کو منسوخ کر دے۔ کیا یہ عقل عامہ کے اندر آنے والی بات ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر جھوٹا نبی 23 سال سے پہلے ہلاک ہوتا ہے تو ایسا شخص جس نے جھوٹی نبوت کے دعوے کے علاوہ اور جرائم بھی کیے ہوں تو اسے 23 سال سے بہت پہلے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ افسوس کے جمبا صاحب پر یہ شعر صادق آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ناظرین کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو بات کامن سینس کے منافی ہو اسے شیطانی وساوس نہ کہیں تو اور کیا کہا جائے۔